يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرر في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارادے جن کی ہو پختہ نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کی ہو پختہ نظر جن کے خدا پر ہو، تلا تمہیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے. صدر ذی وقار، محترم اساتذہ کرام، بزرگان ملت، طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے مولویت. سامعین کرام، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، سنگ ہے تو موم بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہے، صالح ہے تو فاسق بھی ہے، جاہل ہے تو عالم بھی ہے، داعی الخیر ہے تو داعی الشر بھی ہے. ان ازداد کی حکمت اور فلسفے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہو. جیسے عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اگر بیماری نہ ہوتی تو زندگی تو صحت کی قیمت کون جانتا، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقتیں کیوں اٹھاتے. پس جب زمین کی پشت ان جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء کرام بھی موجود ہو. جب دنیا میں ضلالت اور گمراہ کی طرف بلانے والے بہت ہو تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت کرنے والے بھی موجود ہو. جب قارون اور فرعون کی وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہیں. بلکہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا ان علماء حق کا وجود ہونا ضروری ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان علماء حق کا وجود ہونا ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء حق کا وجود ہونا ضروری ہے.